اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ان لوگوں کے لیے وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ کسی کو چاہتے ہیں لیکن ان کے دل میں اپنے لیے کوئی مقام نہیں پا سکتے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سناؤں گی کہ حضرت بلال حبشی کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، لیکن آپ اپنے رنگ پر بہت ناز کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی مبارک کا رنگ کالا اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا رنگ کالا۔ آپ جب بولتے تو آپ کے الفاظ کی صحیح سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ آپ کی زبان مبارک میں لنگت تھی، لہٰذا آپ تھوڑا تھسلا کے بولتے، لیکن پھر آپ کی آواز جادو جیسی تھی۔ آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی اور اللہ پاک بھی آپ کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تعالیٰ مسجد میں اذان دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے اور حضرت بلال سے بھی چلتے، انہوں نے کہا کہ آج سے حضرت بلال اذان نہیں دے گا، آج سے اذان کوئی اور دے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مان گئے۔ ہمارے نبی جان گئے کہ ضرور اس آزمائش کے پیچھے کوئی معجزہ ہوگا جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائیں گے۔ ادھر جب حضرت بلال نے ساری رات پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں دعائے بلال پڑھتے رہے اور جب فجر کا وقت ہوا تو بہت سارے لوگوں نے آ کے اذان دی، لیکن صبح نہیں ہو رہی تھی۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ صبح نہیں ہو رہی تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے اور حضرت بلال سے اذان دینے کو کہا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اذان دی تو اللہ کا کرم دیکھے صبح ہونا شروع ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت بلال کو اذان نہ دینے کے لیے کہا گیا تو حضرت بلال نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور نہ کہ کوئی بد دعا دی۔ آپ نے پریشانی لینے کی بجائے اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ تو اے لوگو، ہمیں بھی اگر کوئی ناپسند کرتا ہے جلدی سے اس کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، اس کو بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہی دیکھ لیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ نے ان کے لیے دین کی دعا کی۔ لہٰذا آپ کو بھی اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو اسے بدلہ لینے کی بجائے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک تو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور کسی کا دل خریدا نہیں جاتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جگہ نہ بنائے، جب تک اللہ اس کے دل میں پیار پیدا نہ کرے۔ اگر آپ کسی کے دل میں واقعی کسی کے لیے سچا پیار ہے تو آپ یہ دعا کو بار بار سن سکتے ہیں۔ اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو سننے کے دوران اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول ہوگی۔ اس کو دعا کو دعائے بلال کہتے ہیں۔ تو دعائے بلال یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم کم یا حبیبی کم تنام عجبا للمحب کیف ینام، کم کم یا حبیبی کم تنام طالب الجنات لا ینام، کم کم یا حبیبی کم تنام خالق اللیل لا ینام، کم کم یا حبیبی کم تنام خالق الخلق لا ینام، کم کم یا حبیبی کم تنام العرش والکرسی لا ینام، کم کم یا حبیبی کم تنام اللوح والکلام لا ینام، کم کم یا حبیبی کم تنام کل الملکوت لا ینام، کم کم یا حبیبی کم تنام
الشمس والقمر لا ينام قم يا حبيبي كم تنام الأرض والسماء لا ينام قم يا حبيبي كم تنام النجم والشجر لا ينام قم يا حبيبي كم تنام البر والبحر لا ينام قم يا حبيبي كم تنام الجنة والنار لا ينام قم يا حبيبي كم تنام الحور والقصور لا ينام قم يا حبيبي كم تنام الطير والوحش لا ينام قم يا حبيبي كم تنام النوم على المحب حرام قم يا حبيبي كم تنام طالب المولى لا ينام قم يا حبيبي كم تنام العاشق والمعشوق لا ينام قم يا حبيبي كم تنام العشق والمحبة لا ينام قم يا حبيبي كم تنام الليل والنهار لا ينام قم يا حبيبي كم تنام نعم المولى ذو الإكرام لا ينام قم يا حبيبي كم تنام آدم صفي الله لا ينام قم يا حبيبي كم تنام إبراهيم خليل الله لا ينام قم يا حبيبي كم تنام موسى كليم الله لا ينام قم يا حبيبي كم تنام عيسى روح الله لا ينام قم يا حبيبي كم تنام محمد رسول الله لا ينام قم يا حبيبي كم تنام عجبا للمحب كيف ينام۔ تو آج لوگوں آپ کو کیسی لگی یہ دعا، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی پریشان دل جو ہے وہ جگمگا اٹھے اور خوش ہو جائے۔ شکریہ۔